السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی کریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم عن ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اول من اسلم علی رواہ الترمذی صدق اللہ تعالی و صدق رسول الاعلی ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک ورحم وترحم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کی مشترکہ سعادت مندی ہے کہ دہلی کی سرزمین کے ہمارے ذمہ دار علماء کرام، خاص طور پر حضرت سید جاوید میاں صاحب قبلہ نقشبندی اور عملی عالم دین حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کے نمائندہ حضرت تسلیم میاں صاحب، مفتی منظم صاحب اور دیگر علماء کرام کی سرپرستی میں یہاں پر حضرت مولا کائنات کا بالخصوص اور دوسرے آقایان نعمت کا بالعموم ضمناً ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ بہت زیادہ وقت میں نہ گنجائش ہے اور نہ ہی ماحول موسم اجازت دیتا ہے کہ بہت تفصیلی باتیں کی جائیں۔ موضوع سے متعلق بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، کچھ باتیں میں بھی پیش کروں اور پھر گفتگو ختم ہو جائے۔ میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت علی مرتضیٰ کی ہے، اور اس کی تطبیق یوں ہے جیسا کہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت علی مرتضیٰ کی ہے، اور عملاً حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر ان کی عبادت سے متاثر ہو کر حضرت مولا کائنات نے اسلام قبول فرمایا، اور جب قبول فرمایا تو تا دم حیات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ نبھایا، اور حضور کے بعد میں بھی حضور کی سنتوں پر، حضور کے طریقے پر گامزن رہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے واقع عام الفیل کے 30 سال بعد میں ہوئی، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عمر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے تقریباً 30 سال چھوٹے ہیں۔ اور جب حضرت مولا کائنات کی پیدائش ہوئی تو چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا ابو طالب کثیر العیال تھے، یعنی ان کے کافی بچے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی دردمندی کے ناطے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا ابو طالب چونکہ کثیر العیال ہیں تو ہم ان کا کچھ بوجھ ہلکا کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں علی کو اپنی تربیت میں لے لیتا ہوں اور آپ جعفر طیار کو اپنی آغوش میں لے لیں، آغوش تربیت میں لے لیں۔ اور پھر ان چچا بھتیجے کے اس مشورے کے بعد میں عملاً ایسا ہی ہوا۔ حضرت جعفر طیار کی کفالت اور پرورش فرمائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تربیت فرمائی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ حضرت مولا کائنات جو شہر علم کا دروازہ ہیں، جو عظیم بہادر ہیں، نہایت دانشور ہیں، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، تو یہ جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انہوں نے آنکھ ہی رسول اللہ کی گود میں کھولی ہے۔ اور اگر کسی کو اس بات کا عملی ثبوت دیکھنا ہو کہ رسول اللہ کی تربیت کیسی ہوتی ہے، سب اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کی تربیت کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی تربیت کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہو تو مولا کائنات کو دیکھا جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول کس طرح سے تربیت فرماتے ہیں، کس طرح سے پروان چڑھاتے ہیں، کس طرح سے آپ کی آغوش رحمت میں کسی کی پرورش ہوا کرتی ہے، تو اس کا عملی مظاہرہ حضرت مولا کائنات کی شخصیت ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا کائنات باب العلم ٹھہرے. حدیث پاک کے مطابق میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں. جبکہ علی نے کسی انسٹیٹیوٹ سے تعلیم حاصل نہیں کی، علی لمبے چوڑے اساتذہ کے پاس نہیں گئے، علی نے کوئی لائبریریوں کی خاک نہیں چھانی، لیکن پھر بھی شہر علم کا دروازہ ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ ہی آغوش رسالت میں کھولی ہے. اور اسی وجہ سے حضرت مولا جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے، خاص طور پر رسول اللہ کی صحبت سے جس نے علم پایا، اس کا علم بے فیض نہیں ہوتا، اس کا علم عمل والا علم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا کائنات جتنے بڑے عالم ہیں اتنے ہی بڑے عامل بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور خشیت الہی رکھنے والے سادہ مزاج انسان بھی ہیں. آپ کی سادگی کی بھی اپنی داستان ہے. نہایت سادہ زندگی گزاری، عملاً آپ پر زکوٰۃ فرض نہ ہوئی، اور آپ مال و منال سے رغبت بھی اتنی ہی رکھتے تھے کہ زکوٰۃ فرض ہی نہ ہو. تو یہ مزاج، یہ فقیرانہ مزاج اور زاہدانہ مزاج آپ کا رہا، اور اس مزاج کی سرپرستی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس طرح سے فرمائی کہ آپ نے سب کچھ جانتے ہوئے، یہ غربت کا عالم، یہ زہد کا عالم، یہ سب کچھ جانتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کی نکاح میں اپنی سب سے لاڈلی دختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا عطا فرمائی. حضرت مولا کائنات کے القاب میں ابو الحسن ہے، ابو تراب ہے. ابو الحسن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے آپ والد ہیں. اور ابو تراب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کچھ بات ہو گئی تھی، اور یہ میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے، اور محبت کے لیے ایک حد تک یہ ضروری بھی ہے کہ کبھی کبھی کچھ باتیں ہوں. تو آپ ناراض ہو کر کے مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں پر آرام فرمانے لگے. ننگی پیٹھ تھی، آپ کی پیٹھ پر مسجد کا جو گرد و غبار ہوتا وہ لگ گیا. جب بیدار ہوئے تو پیٹھ پر وہ گرد و غبار لگا ہوا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کو ابو تراب کہا، یعنی مٹی کا باپ. آپ اس لقب سے، اگر عام ذہن کے مطابق ہم دیکھیں تو یہ کوئی بہت تعظیم والی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ محبت میں یہ بات کہی گئی ہے، لہٰذا اس لقب سے آپ اتنا زیادہ خوش ہوتے تھے. جب بھی آپ کو کوئی ابو تراب کہتا تھا تو نہایت خوش ہو جاتے تھے کہ یہ لقب مجھے رسول اللہ نے دیا ہے. دوسرے تمام تعظیم القاب و آداب پر بھاری ثابت ہوتا تھا لفظ ابو تراب آپ کے اپنی ذات کے لیے. اور حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من جملہ امتیازات میں یہ ہے کہ آپ کی عقل درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی اور بعد میں بھی، پہلے اس لیے کہ چھوٹے تھے اور بعد میں اس لیے کہ ایمان لے آئے تھے، آپ نے کبھی بھی مفسدات میں اپنا کوئی شعر نہیں ڈالا. یعنی چھوٹے بچوں سے لے کے بڑی عمر کے لوگوں تک جو کبھی کچھ برائیاں چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہیں، مولا کائنات شان کے حامل رہیں کہ آپ سے بچپنے میں بھی کبھی کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں بھی نہیں ہوئیں جو انسانوں سے نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آغوش رسالت میں آپ کی پرورش ہوئی. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل نہایت کمال کی تھی، اور اسی وجہ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے بارے میں یہ نقطہ نظر رہا کہ اقضانا علی، ہم میں سب سے بہترین اور زیادہ نازک ترین فیصلے کرنے والی شخصیت علی کی ہے. وہ اقرؤنا ابی، ہم میں سب سے بڑا قاری ابی ابن کعب ہیں، جن کے نام سے بھی آپ نے ایوارڈ بچوں کو دیتے ہوئے دیکھا. تو حضرت مولا کائنات کی شان رہی کہ آپ کے فیصلے بہت سٹیک ہوا کرتے تھے، آپ کی فکر بہت صائب تھی. یعنی جیسا آپ سوچتے تھے یا جس نقطۂ نظر پر آپ موقع پر آپ پہنچتے تھے وہ بالکل عام طور پر درست ہوا کرتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ایک طریق تھا کہ جب مولا کائنات آپ کی محفل میں نہ ہوتے اور فاروق اعظم کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو کہتے مجھے علی کی غیر موجودگی میں فیصلہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں فیصلہ غلط نہ ہو جائے. اسی وجہ سے ایک موقع پر تو آپ نے ارشاد فرمایا لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے. تو یہ حضرت سیدنا مولا کائنات کے بارے میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اپنے تدبر کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر باب نبوت بند نہ ہوا ہوتا تو حضور کے بعد عمر نبی ہوتے.
یعنی عمر اپنے آپ میں اتنے دانشور اتنے مدبر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا یہ انصاف بھی ہے اور آپ کا یہ اعتراف بھی ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت فیصلہ کا آپ نے اس طرح سے اعتراف فرمایا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیازات میں ایک یہ ہے کہ آپ کے تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت رہی ہے۔ ایسے کم صحابہ ہیں جن کی شرکت تمام غزوات میں رہی ہو، حضرت مولا کائنات وہ ہیں جن کی شرکت تمام غزوات میں رہی۔ اور غزوہ تبوک میں آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے نہ شریک ہوئے، بلکہ آپ کو مدینہ منورہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذمہ داریاں دے کے وہاں پر روکے رکھا، اور اس کے باوجود بھی آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں کے بیچ میں رہنا اچھا نہیں لگتا، یعنی میں میدان کا آدمی ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہو جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے ان کے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام حیثیت رکھتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی جس طرح سے ان کی جانشینی انہوں نے نبھائی، اسی طرح سے اس وقت مدینہ منورہ میں تمہیں میری جانشینی نبھانی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، تم نبی نہیں ہو۔ پہلا معرکہ اسلام و کفر کے بیچ کا جو معرکہ پیش آیا، جسے ہم جنگ بدر کے روپ میں جانتے ہیں، جنگ بدر میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کا جو اصول ہوا کرتا تھا پرانے زمانوں میں، وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ پوری فوج آپس میں گتھم گتھا نہیں ہوتی تھی، بلکہ پہلے 1 to 1 لڑائی ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد میں پہلے بڑے بڑے بہادر آپس میں معرکہ آرا ہوا کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں اگر اجتماعی لڑائی کی نوبت آتی تو اجتماعی لڑائی ہوتی، ورنہ عام طور پر 1 to 1 ہوا کرتا تھا۔ تو جب میدان بدر میں 1 to 1 ہونے کی بات آئی تو اب کون کس سے محاذ آرا ہوگا؟ تو مشرکین کے جو بڑے بہادر تھے وہ میدان میں آئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ آپ اپنے بہادروں میں آپ کے جو بہادر ہیں آپ انہیں میدان میں بھیجیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انصاری صحابہ کرام کو بھیجا۔ ادھر مشرکین اور خاص طور پر عرب میں چونکہ گھمنڈ بلا کا تھا، اپنے نسب پر گھمنڈ، اور یہ عرب کا مزاج رہا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ہمارے مد مقابل ہیں کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ مدینہ کے باشندے ہیں، یہ انصار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ کی فوج میں ہمارے برابر کا، ہمارے نسب میں ہمارے قد کا کوئی انسان نہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو، حضرت حمزہ کو اور حضرت عبیدہ کو ان کے مقابلے میں بھیجا۔ حضرت مولا کائنات نے اپنے حریف کو، اپنے مد مقابل کو لمحوں میں خاک میں ملا دیا، اور اس کے بعد میں فوراً حضرت عبیدہ کے مقابلے میں جو شخص تھا اس کے سامنے گئے اور حضرت عبیدہ کی مدد فرمائی۔ تو گویا کہ میدان بدر میں پہلے انسان کو انجام تک پہنچانے والی شخصیت حضرت مولا کائنات کی رہی، اور اس طرح سے اس کے بعد میں پھر مسلسل رفاقتیں رہیں، اور وہ لڑائیاں جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہ رہی بلکہ صحابہ کی شرکت رہی، ان لڑائیوں کو سریہ کہا جاتا ہے۔ 3 سرایا ایسے رہے ہیں جن سرایا کا نام ہی علی ابن طالب ہے۔ سریہ علی ابن ابی طالب، سریہ علی ابن طالب، سریہ علی ابن طالب، یعنی 3 میدان ایسے رہے جہاں کی پوری نگہداشت حضرت مولا کائنات نے فرمائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات مرد میدان تھے، میدان کے انسان تھے، اور رسول اللہ کی آغوش میں پرورش پائی تھی، تو رسول اللہ کو کانفیڈنس بھی ایسا ہی تھا کہ میدان اگر علی کے حوالے کیا جائے تو وہ میدان ہمیشہ انشاءاللہ فتح ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ بلکہ غزوہ بدر غزوہ خیبر جس کی بنیاد پر آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، اس کی داستان ہم سب نے بارہا سنی ہوگی کہ وہ میدان فتح نہیں ہو پا رہا تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت بھی عطا فرمائی، بشارت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت یہ میدان فتح فرمائے گا، لیکن اس کا فیصلہ اگلے دن پہ ٹال دیا کہ کل میں علم، جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ رسول راضی اور وہ اللہ رسول سے راضی۔ صحابہ کرام کے لیے لمحات بہت امتحان کے لمحات ہوا کرتے تھے۔ ہم اور آپ اللہ رسول کی رضا کو جو بھی حیثیت دیں، صحابہ کا جس طرح سے مزاج تربیت رسول کی بدولت تھا، تو صحابہ کرام اس بات کے لیے فکرمند رہتے تھے کہ اب چونکہ پہلے ہی پروانہ مل چکا تھا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو
جس سے اللہ رسول راضی، جو اللہ رسول سے راضی اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، تو یہ تو یقین ہو چلا تھا صحابہ کو کہ فتح ہونی ہے۔ اب تو صرف یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کون ایسی خوش قسمت شخصیت ہے جو اللہ رسول سے راضی، اللہ رسول اس سے راضی۔ تو صحابہ کے لیے رات بہت امتحان کی رات تھی۔ رات گزری، اگلے دن جب صحابہ کرام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہے؟ تو حضرت مولا کائنات کو آشوب چشم کی شکایت رہا کرتی تھی، اور یہ پہلے سے بچپن سے رہا کرتی تھی، تو آپ کو آشوب چشم کی شکایت تھی، تو بتایا گیا کہ علی کو آشوب چشم کی شکایت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی طلب فرمایا اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت مولا کائنات کے بارے میں بشارت بھی سچ ہوئی، وہ میدان کا جھنڈا بھی ان کے حوالے ہوا، اور ہمیشہ کے لیے ان کا آشوب چشم بھی جاتا رہا، اور پھر میدان بدر فتح ہوا۔ مرحب جو بڑا مشہور بہادر انسان تھا، خیبر کے اندر پناہ گزین، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑی آسانی کے ساتھ انجام تک پہنچایا، اور پھر خیبر کا دروازہ بھی آپ نے پچھاڑا، جس کی داستان ہم اور آپ سب سنتے رہتے ہیں، اور آج تک خیبر سے جنہیں آؤٹ کیا گیا ہے آؤٹ ہیں، اور اب بھی ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، اور کئی بار مسلمانوں کو تانا بھی دیتے ہیں کہ خیبر تمہارا لاسٹ چانس تھا۔ یعنی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست سے، ہاتھوں سے جنہیں شکست ہوئی، آج تک وہ شکست خوردہ ہیں، اور آج تک وہ ذلت بھری زندگیاں گزار رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیازات میں یہ بات رہی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نہایت صابر بنایا تھا، اور اسی صبر کا مظاہرہ آپ نے پوری زندگی بھی فرمایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی جو امتحان بھرے لمحات آپ کی زندگی میں آئے، ان امتحان بھرے لمحات میں بھی آپ نے اسی صبر کا مظاہرہ فرمایا، اور کبھی بھی اپنا صبر اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من جملہ امتیازات میں ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آج روحانیت کے جو سلسلے ہیں، چونکہ حضرت مولا کائنات کے بارے میں باتیں تو بہت کہی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے کچھ بے چینی کا سا احساس ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں گفتگو کو اس سلسلے کو طول دینے کے بجائے کچھ اور باتیں کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من جملہ امتیازات میں یہ ہے کہ روحانیت کے 3 اسکول آف تھاٹ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلامک اسپریچولیٹی کو عام کیا، یعنی سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ، ان تینوں کا سرے رشتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی سے ملتا ہے وہ حضرت سیدنا مولا کائنات کی ذات ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ وہ سلسلہ ہے جس کا سرے رشتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، پھر حضرت سلمان فارسی سے ملتا ہے، اور اس کے بعد میں آگے چلتا ہے۔ تو 3 سلسلوں کی ولایتوں کی انتہا حضرت مولا کائنات پر ہوتی ہے، اور حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت ادھیڑ بن کی شکار رہی۔ وہ منظور مولا، مرضی مولا کی حالات کچھ ایسے کشیدگی کا شکار ہوئے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو حالات بگڑے تو پھر کبھی سنور نہ سکے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دورانیہ 4 سال اور تقریباً 8 ماہ اور تقریباً 4 دن کا رہا۔ یہ پورا جو وقت گزرا، یہ جو پورا ٹائم گزرا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ پورے ادھیڑ بن میں گزرا ہے، اور اس ادھیڑ بن کی ایک لمبی داستان ہے جو دل خراش داستان ہے، اور جو داستان دراصل اہل ایمان کا امتحان ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو دونوں قسم کی فوجیں ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ادھر بھی اہل حق ہیں ادھر بھی اہل حق ہیں، ادھر بھی صحابہ کی جماعت ہے ادھر بھی صحابہ کی جماعت ہے۔ ہاں، صحابہ کی صفوں کے بیچ میں کچھ بلوائی جو گھسے ہوئے تھے، جنہوں نے دونوں طرف کی جماعتوں کو محاذ آرا کیا تھا، اور جو قطعاً نہ چاہتے تھے کہ بارہا مصالحتوں کی بھی نوبتیں آئیں، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ مصالحتیں ہوں، اس لیے انہوں نے کئی بار ٹھنڈی جنگوں کو بھی گرم کیا ہے۔ لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا بہت دل خلاش داستان ہے جس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے، اور حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی یہ داستان ختم نہ ہوئی، بلکہ اب یہ ختم ہونی بھی نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم
ایک خارجی شخص، کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت عمرو بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور مولائے کائنات علی مرتضیٰ، ان تین لوگوں کا کام، خارجیوں نے، کہ ان تین لوگوں کا کام تمام کر دیا جائے تاکہ ان اختلافات کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو تین الگ الگ لوگوں کو الگ الگ ٹارگٹ دیے گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے در پہ ہو۔ خدا کا کرنا حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت مولائے کائنات۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دونوں حضرات مرضی مولا کی بچ گئے، اس لیے کہ جو ٹارگٹ تھا نماز فجر میں شہادت شہید کرنے کا تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اتفاق سے وہ دونوں لوگ اس دن ٹارگٹ نہ بن سکے۔ اور حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک شخص سو رہا ہے۔ آپ نے سمجھا کوئی مسافر ہوگا، آپ نے اسے بیدار کیا، اور جسے آپ نے بیدار کیا اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ آپ جب نماز پڑھنے لگے تو ظالم نے تلوار پہلے سے زہر میں ڈبو رکھی تھی، اس نے آپ پر حملہ کیا اور حضرت مولائے کائنات پر شدید حملہ ہوا۔ اس کی بھی گرفتاری ہوئی، لیکن حضرت مولائے کائنات 2 دن کے بعد میں وصال فرما گئے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دوران، یہ جو بہت شارٹ ٹائم آپ کو 1.5-2 دن کا ملا، اس دوران بہت ساری باتوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا نام پیش کیا گیا، جس پر آپ نے یہ کہہ کر کے بات ختم کر دی کہ اہل صحابہ کرام کی اتفاق کے رائے سے جو بات طے پائے وہ صحابہ دیکھیں گے۔ آپ سے آپ کے قاتل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس سے نرمی سے انتقام لیا جائے۔ یہ حضرت سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتوں میں تھا۔ اور آپ نے اور بھی کچھ اہم ترین وصیتیں فرمائی، خاص طور پر غریبوں کے خیال وغیرہ کی وصیتیں آپ نے فرمائیں۔ اور یہ جو وصیتوں کی نازک گھڑی ہوتی ہے، یہ بھی تربیت رسول کا حصہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی وصیت فرمائی تھی، میں تمہیں غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یعنی یہ عظیم ترین ہستیاں وہ ہیں جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی خدمت خلق کا راستہ نہیں بھولتیں، اور یہی تسلسل صحابہ کرام میں باقی نظر آتا ہے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل عمر تقریباً 63 سال ہوئی، اور یہ آپ کی زندگی کا کہ کچھ اہم باتیں تھیں، اور بھی گوشے ہیں، لیکن اب گفتگو کے اس سلسلے کو طول دینے کی بجائے عزیز دوستو، حضرت سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین حدیث ہے، جو دراصل ہم سب لوگوں کے لیے بہت امتحان والی حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور کے مطابق علی کی مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح، جن کے بارے میں 2 گروہ تباہ ہوئے، کچھ ان کی محبت میں غلو کر کے اور کچھ ان کی عداوت میں غلو کر کے۔ حضرت مولائے کائنات کے متعلق بھی ایگزیکٹ ویسا ہی ہوا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اب تک ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اور یہ حیران کن باتیں ہیں کہ کھلی کتاب کی طرح تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی نہ تو غلو کرنے والے غلو سے باز آتے ہیں، نہ عداوت کرنے والے عداوت سے باز آتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں جو ناجی فرقہ ہے، اس کا اگزامپل بھی حضرت مولائے کائنات سے پوچھنا چاہیے۔ مولائے کائنات نے ایک موقع پر اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ابتدائی سالوں میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے سفر حضر میں ایمان لانے کے بعد مکہ کی زندگی میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے۔ اور آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب فتنوں کا دروازہ کھل جائے تو ایسے موقعوں پر لوگوں کو اس اونٹنی کی طرح بن جانا چاہیے جس اونٹنی پر سواری نہ کی جا سکے اور جس سے دوہا بھی نہ جا سکے، یعنی اس نہ تو فتنہ آپ پر سوار ہو سکے، نہ فتنہ آپ کا مس یوز کر سکے، اس طرح سے آپ کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے فتنوں کے حد میں۔ یہ حضرت سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اور حضرت مولائے کائنات نے دونوں طرح کے ڈکلیریشن فرمائے، یعنی آپ کی فالوونگ کا جو ایک گروپ تھا وہ کس لیول کا ہے اور آپ سے عداوت رکھنے والے کس لیول کے ہیں۔ تاریخ کے صفحات پر تو جو محفوظ ہے ہی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی بہت چہرے کلیئر ہو جاتے ہیں، اور حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کی روشنی میں بھی چہرے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اب آج کا ہمارا اور آپ کا جو زمانہ ہے وہ بہت نازک زمانہ ہے۔ یہاں پر میں امام طبرانی کی کوٹ کی ہوئی معجم میں جو ایک حدیث پاک ہے وہ پیش کروں۔ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عبرتناک بات ارشاد فرمائی
فرماتے ہیں میرے صحابہ سے کچھ لغزشیں ہوں گی، اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دے گا، لیکن آنے والے زمانے میں لوگ ان لغزشوں کو یاد کر کے اوندھے منہ جہنم میں گریں گے۔ تو 3 باتیں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی۔ آج جتنے بھی سوشل میڈیا پر بحثیں ہیں یا جہاں کہیں بھی بحثیں ہیں، کئی بار لگتا ہوگا لوگوں کو کہ بڑی معرکۃ الآراء بحثیں ہیں، دیکھو فلاں نے یہ لکھا اور فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اہل علم اور ہمارے بزرگوں کا کرم تھا کہ انہوں نے مشاجرات صحابہ کو اور تقدیر کے مسائل کو ہمیشہ پس پردہ رکھا اور ہمیشہ کتابوں تک محدود رکھا تاکہ فتنے عام نہ ہو۔ آج سوشل میڈیا پر جتنے بھی لوگ اپنی فالوونگ کے لیے یا کسی بھی نقطۂ نظر سے ان بحثوں کو کریت کر کے سامنے لا رہے ہیں، تو یہ ان کی اپنی تحقیقات نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں کی مصلحتوں کے دفینے ہیں جو فتنوں کی شکل میں عام کر رہے ہیں۔ وہ کوئی تیر نہیں مار رہے ہیں بلکہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کرید کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ سے لغزشیں ہوئیں۔ ایمان گنوانے کے بعد میں کوئی ثابت کرے کہ صحابہ سے لغزش ہوئی تو یہ بات تو واضح انداز میں پیغمبر اسلام نے پہلے ارشاد فرمائی، میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی۔ اب رسول اللہ کا ایڈوانس لیول ہے کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لغزشیں ہوں گی لیکن اللہ معاف فرما دے گا۔ صحابہ سے لغزشیں ہونی تھی تو ہوئیں، نہ ہونی تھی تو نہ ہوئیں، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، یعنی وہ بخشائے ہیں۔ اب صرف 3rd کیٹیگری رہ جاتی ہے، ان لغزشوں کو کوئی کرے دے گا اور اوندھے منہ جہنم میں گرے گا۔ یعنی آج جو کچھ ہو رہا ہے صاف لفظوں کی کہانی یہ ہے کہ جہنم میں گرنے کا سامان ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بہت نازک ہے، نازک اس لیے ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موڑ کے لیے وارننگ دی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے کہ زبان سنبھال کے بات کرو، پیغمبر اسلام نے صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے متعلق زبان سنبھال کے بات کرو۔ یعنی یہ بہت نازک چیز ہے جہاں پیغمبر اسلام نے وارننگ دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ تربیت یافتگان رسالت ہیں۔ ابھی قاری صاحب قبلہ کو ایوارڈ پیش کیا گیا کہ وہ فلاں بڑے علماء کے استاذ ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بڑے کا شاگرد ہو، تاج الشریعہ کا صحبت یافتہ ہو یا کسی بھی بڑے بزرگ کی بارگاہ میں رہا ہو، تو ہم یہ مانتے ہیں بلکہ خوشگمانی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اچھا ہوگا۔ اللہ کے رسول کی صحبت یافتہ کوئی ہو تو ہمیں 1000 بار خوشگمانی رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا محبوب ہے، یہ بارگاہ رسالت ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اس سلسلے میں ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ حساسی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو رفض و خروج کا فتنہ ہے اہل اسلام کے لیے روز اول سے کرنے اول سے درد سر رہا ہے۔ ہاں فتنہ، اس فتنے کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ کئی بار یہ حکومتوں کے آغوش میں پنپتا رہا ہے اور حکومتوں کے آغوش میں پرورش پاتا رہا ہے۔ جب اس کے لیے کسی حکومت کے دروازے کھلتے ہیں تب تک تھوڑی مدت کے لیے اس کا فتنہ دراز ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہمیشہ دماغ میں رکھنا چاہیے حدیث پاک کے مطابق ہمیشہ حق پر ایک گروہ رہتا ہے جسے سواد اعظم کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دائیں بائیں بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور مر اس لیے جاتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور وہ بھی تاکید حدیث ہے، 3 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ہلک المتنطعون، الا ہلک المتنطعون، الا ہلک المتنطعون، خبردار تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے، تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ یعنی تشدد اور اسلام میں بنتی ہی نہیں۔ اسلام رفق کا مذہب ہے، نرمی کا مذہب ہے، رقت قلبی سکھانے والا مذہب ہے، گلوبل مذہب ہے، 360 ڈگری کا مذہب ہے، آفاقی مذہب ہے، قیامت تک کا مذہب ہے، نبی رحمت کا مذہب ہے۔ اور ایسا مذہب تشدد کو پسند کرے، ایسا مذہب کسی کے بارے میں گالی گلوچ کو پسند کرے، ایسا مذہب اگنورینس کو پسند کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے وہ نظریات جو چاہے رفض کے درجے میں فٹ ہوتے ہوں یا خروج کے درجے میں فٹ ہوتے ہوں۔ اسلام کے مزاج کے مطابق فٹ ہونے والے نظریات ہی نظریات اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کے نظریات ہی اسلام کے صحیح ترجمان ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے، اور خوش قسمتی کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ ذمہ داری اس لیے ہے کہ جب فتنے بہت زیادہ عام ہو جائیں
تو اب ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں رہ جاتی کہ ہم ان اسٹیجوں پر بہت پرجوش باتیں کریں، ہماری ذمہ داری یہ بھی بن جاتی ہے کہ اگر حملہ تلوار سے ہو رہا تو جواب تلوار سے دیا جاتا ہے، لیکن اگر اوپر سے کوئی گولا گراتا ہو تو اس کا جواب تلوار سے نہیں دیا جاتا، یعنی جس پلیٹ فارم سے حملہ ہوتا ہے جواب بھی اسی پلیٹ فارم سے دیا جانا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جماعت محققین سے بھری ہوئی جماعت ہے، ہمارے یہاں درسگاہی علماء ہیں، باصلاحیت علماء ہیں، مخلص علماء ہیں۔ ان علماء سے گزارش ہے کہ جدید ٹولز کا خوب استعمال کریں، اچھے انداز سے استعمال کریں، پوزیٹیو استعمال کریں۔ انشاءاللہ حق کے مقابلے میں کسی میں ٹکے رہنے کی طاقت نہیں۔ چرب زبانیاں دور سے نظر آتی ہیں کہ لوگ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور بڑی دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، عام لوگوں کی نظر میں چرب زبانیاں ہو سکتی ہیں۔ ماضی قریب ہم نے ایک چھوٹی سی جھلک دیکھی، چرب زبانیاں جہاں چلتی ہیں وہیں چلتی ہیں، ان کے سامنے نہیں چلتی۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم کئی بار کچھ زیادہ ہی خلوت نشیں ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے فتنوں کو پنپنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر فتنے بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے بول رہے ہیں تو ہمیں بھی انہی پلیٹ فارم پر ان کو جواب دینا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے سلطان الاولیاء سیدنا سرکار غوث اعظم نے رفس کے فتنے کا اپنے عہد میں آپ نے سرکوبی فرمائی، حضرت مجدد الفسانی نے اپنے عہد میں فتنہ رفس کی، فتنہ رافضیت کی سرکوبی فرمائی۔ آج کا عہد پھر ہم سے اسی بات کا مطالبہ کرتا ہے، اور اسپیشلی اس سلسلے میں بہت محتاط چیز ہونی چاہیے۔ حضرت مولا کائنات کے بارے میں ایک بات اور عرض کروں اور گفتگو ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں علی سے محبت مومن کرے گا اور علی سے بغض منافق رکھے گا۔ بہت نازک گھڑی ہے، صحابہ کی محبت بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ اگر اس میں کہیں غلو ہوتا ہے، افراط و تفریط کے شکار ہوتے ہیں تب بھی ایمان کے لالے پڑتے ہیں، اور ادھر کہیں غلو یا افراط و تفریط کے شکار ہوتے ہیں تب بھی ایمان کے لالے پڑتے ہیں، اور حالات ہمیں کریدیں گے، ہمیں برانگیختہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے حالات ہمیں مجبور کریں کہ ہم صحابہ کے خلاف کچھ بولیں یا اہل بیت کے خلاف ہماری زبان کھول جائے، لیکن ایسی نازک گھڑی میں بہت نزاکت کے ساتھ ان لکیروں کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور ذرا بھی افراط و تفریط کا شکار ہوئے تو اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے، اور یہاں پر اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوٹا نہیں کہ اہل سنت سے گئے نہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کا نقطہ نظر دو لائن میں وہی ہونا چاہیے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نہ تو ہم ان ستاروں کو چھوڑ سکتے ہیں جن سے راستہ ملتا ہے، اور نہ ہم اس کشتی میں سوار ہونے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں جو کشتی نجات کی کشتی ہے۔ ہمارے لیے دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، اور ان کو بیلنس کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جہاں ذکر کرتے ہیں وہاں پر فکر بھی کریں گے، ذکر کی جگہ ذکر ضروری ہے، فکر کی جگہ فکر ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اس اجلاس کو قبول فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے یا کسی سے بھی ابتدا سے لے کے اب تک کوئی بات خلاف شرع ہوئی ہو تو اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔